معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی معیشت کے بعد اصولوں کے حوالے سے، اسلامی بازار کے بعد اصولوں کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ ان میں سے چند ایک کو بیان کر کے دوبارہ سیرت کے دیگر پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالیں گے، اور سیرت جس ڈیٹیل میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اسلامی بازار کے کہے گزشتہ دو خطبات سے، ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مالک، کوئی گورنر، کوئی ریاست کسی آدمی کو اپنے کسی کام پر بھیجتی ہے اور وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ابن لطبیہ کا جو مشہور واقعہ ہے اسی حوالے سے، وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کام کر کے آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطبیہ کو بھیجا تھا زکوٰۃ کا عامل بنا کر۔ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی یہ ریاست کی زکوٰۃ ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے۔ آپ نے نہایت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ کی عادت تھی جب بھی کوئی نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کا پھر براہ راست نام نہیں تھے لیتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ کوئی انہیں کسی کام کے لیے بھیجتا ہے اور وہ جب واپس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے، یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہا، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا کیوں نہیں رہتا؟ اس کو اگر مقرر نہ کیا گیا ہو، مبعوث نہ کیا گیا ہو، کسی کام کے لیے بھیجا نہ گیا ہو، تو اس کو اس کے گھر میں کون آ کے تحفہ دے گا؟ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے کوئی گفٹ دے گا؟ ہاں، کسی کو گھر میں بیٹھے کوئی تحفہ بھیجے وہ 100% جائز ہے، وہ قبول ہے، لیکن اگر کسی کام کے لیے کسی مالک نے، کسی ریاست نے، کسی گورنر نے، کسی حاکم نے، کسی تاجر نے، کسی ادارے کے سربراہ نے اپنے کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور وہ وہاں سے کلیکشن لے کے آئے اور کہے یہ تو ادارے کا ہے، اور یہ تو ریاست کا ہے، یہ تو گورنر کا ہے، یہ تو میرے مالک کا ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رشوت کی ایک قسم قرار دیا اور اس بارے میں اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ نے اور میں نے خود اپنے گریبانوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اگر کسی باس کے ماتحت ہیں، اس کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں، ہمیں اس وجہ سے گفٹ ملا ہے یا ہمیں کوئی ذاتی محبت یا ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر گفٹ دے رہا ہے، یہ آپ نے خود انالیسس کرنا ہے۔ پھر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی بتلائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ میرے بھائیو، آج اسلامی بازار کا یہ بہت رہنما اصول ہے، اور اگر صرف ہم اسی اصول کو اپنا لیں، سابقہ جو اصول بیان کیے ان کو بھی اپنانا چاہیے، لیکن اس کو اپنا لیں تو کسی حد تک اسلامی معیشت، اسلامی بازار صحیح راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی سے مال لیتے ہیں تب تو ناپ پورا لیتے ہیں، ایک گز سے 1 انچ بھی، 1 سوتر بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 کلو سے 1 چھٹانگ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، 1 گرام بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے لینے کے لیے جائیں تو لوگوں کو یہ تلقین کریں باٹ سے کچھ اوپر ڈالا کرو، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دینے کی باری آئے، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارا پورا معاشرہ آج اس عادت بد کا شکار ہے۔ خود جب بیچنے کی باری آئی، دودھ 1 لیٹر کی جگہ 900 ml ملے گا، 1 کلو کی بجائے 900 سیر ملے گا، 900 گرام ملے گا، 1 کلو۔ آپ پھل لینے کے لیے جائیں، کیا پھل فروش والے نے بھی کسی بھی کام میں چاول، دال، آٹا، چینی، میرے بھائیوں یہ وہی بات ہے، عام فہم سمجھانے کے لیے، دودھ کا گلاس ہو، اس میں چند قطرے پیشاب کے یا پہانے کے گر جائیں، دودھ حلال باقی رہے گا، حالانکہ دودھ تو سارے کا سارا حلال تھا۔ آپ نے 1 کلو کے پیسے لیے، اس کے بدلے آپ 900 گرام دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 100 گرام کی ڈنڈی ہے، نہیں، اس 100 گرام نے آپ کے باقی رزق کو بھی حرام کر دیا۔
میرے بھائیو یہ اصول ہے اسلامی معیشت اور تجارت کا، اور ہم نے اس بات کو بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے. یہ بات کوئی ہمارے معاشرے میں بڑے عجوبے اور اچنبے کی رہ گئی ہے. پوری کی پوری قوم، ایک نبی کی، حضرت شعیب کی پوری قوم اس ایک عادت بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی. اس قوم کا کیا مطالبہ تھا حضرت شعیب سے؟ آپ نماز پڑھایا کریں، آپ وعظ و تبلیغ کیا کریں، لیکن مسجد تک محدود رہا کریں. آپ باہر تجارت میں آ کے اپنے جو کلیہ ہمارے پہ اپلائی کرتے ہیں، اس سے ہماری تجارت رک جاتی ہے، اس سے نشو و نما نہیں ہوتی. میرے بھائیو آپ ریٹ جو مرضی لگا لیں، لیکن جب ناپ تول کی باری آئے واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور جب ناپا کرو، پیمائش کیا کرو، تولا کرو، تو پھر پورے عدل کے ساتھ تولا کرو. اور کسی کا نقصان اور خسارہ، اس کا اصل میں خسارہ اور نقصان نہیں ہے، یہ آپ ہی کا خسارہ اور نقصان ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اگر آپ کا میرا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر یہ عقیدہ ہو تو اس طرح کی بیوقوفیاں، اس طرح کی خیانتیں، یہ خیانت سے بھی بڑا جرم ہے، یہ چوری ہے. آپ نے کسی چیز کے پورے پیسے لے لیے ہیں اور اس میں سے چوری کر کے بعض چیزیں کم اس کو دیتے ہو، اس کا بڑی سخت وعید ہے. اور قرآن پاک کی پوری صورت آپ کو پتہ اسی نام سے موجود ہے. اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات کے اوپر عدل، انصاف، میزان، پورے ناپ تول کے جو احکامات ہیں وہ اسی لیے ہیں. تو اسلامی معیشت کا یہ ایک سنہرا باب ہے کہ اسلامی معیشت میں یہ تو بات سوٹ کرتی ہے، اور یہ بات تو اہم ہے کہ جب تولو تو کچھ زیادہ بھی ڈال دیا جائے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ پیسے پورے لے رہے ہو اور جب تولنے کی باری آئی تو دھوکہ، فراڈ اور فریب کر کے اس کو مال کم دے رہے ہو. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا ذاتی کاروبار ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ بھی حرام کر رہا ہے، وہ بھی اتنی محنت مزدوری کے بعد کھڑا ہو کے دھوپ میں ایک 900 گرام حلال کا بیچ کر 100 گرام کی خیانت کی وجہ سے اپنے پورے کے پورے مال کو حرام کر رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کے اوپر افسوس اور دکھ ہوتا ہے، ان کا ذاتی کاروبار بھی نہیں، وہ مالک کی دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور مالک کو خوش کرنے کے لیے، مالک کا چاہے آرڈر ہو، اگر آرڈر ہو وہ تو پھر شریک جرم بھی ہے اور یہ بھی مجرم ہے. لیکن کئی ملازم ایسے تیز ہوتے ہیں کہ مالکوں کو خوش کرنے کے لیے جی 1 کلو کا یہ ریٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹکے لینے چلے جائیں یا کباب لینے چلے جائیں، مرغی لینے چلے جائیں، ملازم کو تول سے کچھ کم دے دے گا. یہ وہ گناہ ہے جن کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ جیب کے اندر بھی کچھ نہ آیا اپنی، اور گناہ کا اس نے لطف اور لذت بھی نہیں اٹھائی، یعنی پیسہ بھی نہیں کھایا. کس کو خوش کر رہا ہے؟ اپنے دنیا کے مالک کو خوش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے 1 کلو کی جائے میں نے جناب 800 گرام دے دیا، میں نے 900 گرام دے دیا، میں نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے، یہ بندہ اپنی قبر میں آگ بھر رہا ہے. میرے بھائیو یہ جو چوری ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی چوری، خاص طور پہ وہ جو ملازم ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر، اداروں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر، یہ خیانت افسوس کی بات ہے ان میں زیادہ پائی جاتی ہے. مالک کہے نہ کہے وہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سیل مین ہوتا ہے نا کپڑے کی دکان کے اوپر، مالک نے کہا ہوگا ناپ تول پورا بھی دے، وہ مالک کو خوش کرنے کے لیے یہ جی 20 گز میں سے 1 سوٹ میں نے ایکسٹرا نکال لیا ہے. معاذ اللہ، یہ ایکسٹرا نہیں نکال لیا، یہ تو نے اپنی قبر کو بھاری کر لیا ہے. اور یہ جو چوری ہے یہ خیانت کے ساتھ ساتھ چوری بھی ہے. اور قربان جائیں ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک صحرا میں گئے، یہ بھی ملازم ہے، یہ بھی غلام ہے. اس کو جا کے کہنے لگے یہ جو تیری بکریوں کا ریوڑ ہے ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے اور اس کے پیسے تو رکھ لے، سستی کر کے ہمیں دے دے. مالک پوچھے گا اس کو کہہ دی کہ بیڑیا کھا گیا ہے. غلام کے چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑ رہی ہیں، یہ عرب کا بدو غلام ہے، نہ مالک موجود ہے، نہ اس کا گارڈین، نہ سپرویژن کرنے والا، نہ مینیجر، کوئی چیز موجود نہیں، اکیلا ہے، بکریوں کا چرواہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے اگر میں ایسے کروں گا ثم عین اللہ، کیا میں یہ کام کر دوں ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ موجود ہے،
अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर कायनात के हर जर्रे के ऊपर है, हर पत्ते के ऊपर है, और कुरान पाक में लिखा है एक पत्ता भी जो नहीं गिरता, अल्लाह को मालूम है किस वक्त गिरना, किस जगह पे गिरना, किस दरख्त का गिरना है। लाखों करोड़ों पत्तों में से एक पत्ते का भी अल्लाह को पता है। वो गुलाम अब्दुल्ला इब्न उमर को कह रहा है, सुम्मा इन अल्लाह, अगर ये बकरी मैं तुझे दे दूंगा और मालक को ये कह दूंगा कि इसको भेड़िया खा गया, फिर अल्लाह कहां है? अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखों में आंसू आने लगे कि अरब का बद्दू है, गरीब है, मफलूकुल हाल है, थका हारा है, एक बकरी की खयानत नहीं कर रहा, बकरी की चोरी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे मालक को खुश करने के लिए जितना मर्जी गबन कर दिया जाए और फिर मालक को खुशखबरी दी जाती है, इतने का मैंने टक लगा दिया है, इतने की छुरी फेर दी है, इतने की गर्दन काट दी है, और उससे शाबाश ली जाती है। यहाँ पे ये शाबाश देने वाला गुलाम रब का इतना ताबे है, कह रहा सुम्मा इन अल्लाह, फिर अल्लाह का है मुझे बताइए। अब्दुल्ला इब्न उमर आंखों में पानी लिए घर की तरफ जाते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, उसके मालिक से मिलते हैं। तेरा एक गुलाम है, बकरियां चराता है। जी हाँ, बड़ा ईमानदार है। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि वो तेरी गुलामी से निकल के अल्लाह की गुलामी में चला जाए। अच्छा, कितने पैसे देगा? उसने भी समझ लिया पैसा कमाने का वक्त आ गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने महंगे दामों, मुंह मांगी कीमत के ऊपर खरीदा और उस गुलाम के पास पेश हुए और कहने लगे, तेरे इस जुमले ने सुम्मा ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां है? तुझे इस बंदे की गुलामी से आजाद कर लिया। जा अब्दुल्ला इब्न उमर, तुझे तेरे इस जुमले की वजह से अल्लाह के यहां सवाब पाने की नीयत से आजाद करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि तू अल्लाह की बंदगी कैसे करता है। इस तरह के हमारे असराफ के अंदर वाकयात मौजूद हैं। और अफसोस और दुख की बात है, पैसा ले लो, किताबत कोई नहीं। किताबत हो फिर भी मुआहदे से मुकरा जाता है, लिखवत पढ़त हो जाए फिर भी अहद को पूरा नहीं किया जाता है। एक होता है मजबूरी में, मजबूरी के अंदर जो तामुन करता है अल्लाह भी उससे तामुन करता है। तामुन करना चाहिए। किसी के पास पैसा बर वक्त ना हो, जो वादा किया है उस वक्त उसके पास पैसा नहीं, आप तामुन करें। लेकिन ये क्या कि अपना सारा कारोबारी सिस्टम सही चल रहा है, खुद बंदा गाड़ी भी खरीद रहा है, खुद बंदा घर भी खरीद रहा है, खुद बंदा प्लाट भी खरीद रहा है, खुद स्कूल के बच्चों की फीसें हर किस्म की लग्जरीज हो रही हैं। लेकिन एक गरीब आदमी है जिसका कुछ पैसा देना है, कुछ माल देना है, वो हर रोज दरवाजे के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, दरवाजा खटकाता है, उसको कहता है यार अभी मेरे पास पैसे नहीं, बड़े हालात खराब हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये दुख है। ये रवैये हमारे मुसलमानों के, ये इस्लामी मईशत के रवैये नहीं है। हाँ, कर्ज देना, उधार देना, ये इस्लामी मईशत का रवैया है, कर्ज देने वाले के ऊपर भी, और कर्ज जो लेता है उसके ऊपर भी नबी करीम ने कहा इस नीयत से लेने वाला वापस करने के इरादे से उसके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। ठीक है ये बातें, लेकिन आपने इस बात के ऊपर गौर करना कि हमारा तर्ज अमल क्या तिजारत में यही है? हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि आज भी जो पैसे लेने आया है अल्लाह करे भूल जाए, अल्लाह करे अगले हफ्ते आ जाए। जिस चीज का तूने वादा किया है अगर तू उस वादे को निभाने की कोशिश करेगा, अल्लाह तेरी जेब में उतने पैसे डाल के तेरे घर से निकालेगा कि तूने फलां मुसलमान भाई का कर्ज अदा करना है। और अल्लाह ताला किसी ना किसी जरिए से वो असबाब पैदा करेगा, क्योंकि अल्लाह की मदद होती है जो कर्जे को वापस करने की नीयत रखता है, ये अल्लाह की मदद है। इसी तरह का एक मशहूर वाकया हमारे असलाफ में, हमारे रसूलुल्लाह, और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। एक होता है कि लोगों ने किस्से बनाए होते हैं, कहानी बनाई होती है, ठीक है, इबरत अमोल हकायात बना लेने में भी बाद उलमा ने फतवा मौजूद है, ठीक है, हकायत बयान करने से किसी की इस्लाह होती है, कर देनी चाहिए। लेकिन ये बात कौन बयान कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम की बात कोई किस्सा कहानी नहीं है, हकीकी वाकया है। नबी करीम ने कहा एक वक्त ऐसा था, एक बंदे को कर्ज की जरूरत पड़ी, दूसरे बंदे के पास गया, कुछ 1000 दिनार का मामला तय पाया, मिसाल दे रहा हूं, 1000 दिनार 2000 दिनार, कुछ दिनार का मामला तय पा गया। दूसरे बंदे ने कहा कि इसके ऊपर गवाह लेके आते हैं, इस मुआहदे के ऊपर कब वापस करेगा, इस तारीख को इतने बजे मैं तुझे ये तेरा 1000 दिनार मिसाल दे के आपको कह रहा हूं वापस कर दूंगा, इसके ऊपर गवाह लेके आते हैं। इस्लामी शरीयत का असूल है, जब भी आप किसी को कर दें आपको उसका गवाह बनाना चाहिए। इसके अंदर भी हिकमतें हैं, उसको लिखना चाहिए, इसके अंदर भी हिकमतें हैं। लिखी हुई बात बंदा भूलता नहीं है, गवाही वाली बात बंदा भूलता नहीं है। और फिर गवाह बना देने से
शर्मिंदगी का एहसास भी होता है जो बंदा ना वापस करे उसको। लेकिन यहां पे ईमान की कैफियत का भी कोई मामला होता है। वो कहता है गवाह लेके आते हैं, वो कहता है दूसरा बंदा कफा बिल्लाहि शहीदा, तेरे मेरे इस मुआहदे के ऊपर अल्लाह गवाह काफी है। कहा तूने अल्लाह की गवाही डाल दी, ठीक है मुझे मंजूर है, इसको लिख लेते हैं, इसकी एक वकालतनामा एक तहरीर बना लेते हैं। उसने कहा कफा बिल्लाहि वकीला, तेरे मेरे इस मुआहदे के ऊपर अल्लाह का वकील होना काफी है। उसने कहा तूने जिस शख्सियत की, जिस जात की गवाही और जिस जात को वकील बना दिया है, अब मैं खामोश हूं, अब मैं तेरे पैसे के वापसी का उस मुकर्ररा तारीख को इंतजार करूंगा। यह बंदा हुस्न नीयत से कर्ज दे रहा है, अल्लाह की गवाही के ऊपर कर्ज दे रहा है, अल्लाह की वकालत के ऊपर कर्ज दे रहा है, और जो कर्ज लेने वाला है वो भी वापसी की नीयत से लेके जा रहा है। जो मुकर्ररा तारीख आती है वो बंदा अपने घर से उतने पैसे लेके निकलता है कि मैं फलां बंदे के कर्ज को वापस करूं। होता क्या है, दरमियान में दोनों के एक दरिया मौजूद है, और उस दिन जब वो दरिया के किनारे पहुंचता है कश्ती मौजूद नहीं होती। वो कहता है वो बंदा क्या सोचेगा कि मैंने रब को गवाह बना के उसको धोखा दिया। आपको पता है ना, जो रब का नाम लेके किसी को धोखा देता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका मुद्दई होता है। रब का नाम लेके वादा किया था, कश्ती मौजूद नहीं, एक खाली लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, उसमें दिनारों को भरता है और समुंदर और दरिया के सुपुर्द कर देता है। ए अल्लाह, तू ही इस रकम का गवाह था, तू ही इस रकम का वकील था, मैं तो अदा करने के लिए आया हूं, शायद दूसरे किनारे के ऊपर वो भी लेने के लिए आया हो। अल्लाह, ये लकड़ी मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। अब खुदा का करना क्या हुआ है कि वहां पे ऐन उसी वक्त वो बंदा मौजूद है और उस लकड़ी को आता देखता है, उसमें रुका पड़ता है और दिनार लेके चला जाता है। होता कि अगले हफ्ते वो बंदा दोबारा अपने दिनार लेके उस बंदे के पास पेश होता है और वो कहता है कि माजरा ये है कि पिछले हफ्ते में आया था, दरिया के ऊपर कश्ती नहीं थी, मैंने दरिया की सुपुर्द एक लकड़ी कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो लकड़ी तेरे पास पहुंची है या नहीं पहुंची, ये ले अपनी रकम को वापस ले ले। वो बंदा कहता है जिस रब के आसरे पे दरिया में लकड़ी डाली थी, उस रब ने वो लकड़ी मुझ तक पहुंचा दी है, तेरा कर्ज अदा हो गया है। ये इस्लामी शरीयत है, ये इस्लामी निजाम है, ये इस्लामी कानून है। इतनी वादे की पासदारी, हम तिजारत कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। लोग ये समझते हैं कि ये बातें बस जनरल कुलिया बना हुआ है। लोग भी इखलाकी तौर पे एक बात कहते हैं, यार मेरी चीज में ये ऐब मौजूद है, जहां है जैसे है कि बुनियाद पे अगर आपने खरीदनी है। ये बहुत अच्छा जुमला है, ये कहना चाहिए। वजह वईद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो बंदा ऐब बतलाए बगैर चीज बेच देता है, चीज तो बिक जाती है लेकिन अल्लाह की लानतें भी उसके ऊपर पड़ती रहती हैं, उस माल से बरकत भी उठ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठी कस्में खा के माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती, उसके अंदर बरकत नहीं रहती। वो तू पैसे लेके आए, साथ ही बीमारियां भी चली आ रही हैं। आपने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ फरमाए, किसी के ऊपर तंज तान करना मकसूद नहीं है, लेकिन आपने वो लोगों के हाल नहीं देखे जो हराम कमाते हैं। आप समझते हैं बड़ा लग्जरी बंगला है, बड़ी लग्जरी गाड़ी है, बड़ा उम्दा प्लाजा है, आप सिर्फ ये देख रहे होते हैं। आप ये नहीं देखते कि रिज़्क़े हराम अकेला नहीं आया है, ब्लड प्रेशर की संगीन बीमारी भी आ गई है, शुगर की संगीन बीमारी भी आ गई है। मुआज़ल्लाह, ये बात नहीं कि कोई ब्लड प्रेशर शुगर का मरीज है उसको इस वजह से आई है, लेकिन ये हराम दिल की बीमारी भी ले आया है, ये हराम नींद को उचाट करने की बीमारी भी ले आया है। करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, बंदा सुकून की नींद ना सो सके, बंदा मनपसंद खाने के 2 लुकमे ना खा सके, ऐसे पैसों का भी फिर क्या फायदा है। ये अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह हम सबको इन बीमारियों से बचाए। लेकिन ये इस्लामी शरीयत का असूल कोई नहीं है कि तिजारत की है, झूठ बोल के तिजारत कर ली, अगर किसी तरह कोई चीज हो गई है बस अब मैं वापस नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, ये जो आपने बाजारों में एक जुमला लिखा हुआ देखा, अगरचे ये बात जायज और दुरुस्त है कि बै का इख्तियार है कि जब 2 बंदे एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं, बै मुकम्मल है, और जुदा हो जाए बेचने वाला वापस ना लेने के ऊपर वो कह सकता मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि आपको इख्तियार था, आप रकम देने से पहले, जाने से पहले मुझे वापस कर देते। लेकिन मेरे भाइयों, ये इस्लामी शरीयत का असूल कोई नहीं है कि दुकानों के ऊपर लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये अगरचे
بیچنے والے کو نبی کریم نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ کہہ دے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جملہ یہ لکھا ہو کہ بیچا ہوا مال جب جی چاہے واپس کر دو۔ جو بندہ بیچے ہوئے مال کو واپس کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور کسی طریقے سے کوئی چیز عیب والی بک جائے اور کسی چیز میں کوئی چیز نظر آ جائے، میرے ذہن میں وہ دوسرا واقعہ بھی آ گیا، اور کتنا عظیم واقعہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان کی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچی۔ آپ ان احادیث کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیجئے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچی، وہ زمین بیچنے کے بعد پیسے کا لین دین مکمل ہو گیا۔ اب جس نے زمین خریدی ہے وہ اس میں ہل جوتنا شروع ہو گیا۔ ہل جوتتے جوتتے ایک ٹھوس جگہ کے اوپر اس کا ہل لگا، وہ دیکھنے لگا ایک گڑھا ہے، وہ گڑھے کو کھولا، اس میں سونا پڑا ہوا، سونا، ہیرے جواہرات، زیورات۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا یار جس سے زمین خریدی ہے وہ غلطی سے کہیں بھول نہ گیا ہو اس زمین کے اندر، قربان جائیں یہ ایمان ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اس گڑھے کو اٹھا کر اس بندے کے پاس آیا، آپ سے زمین خریدی ہے، اس کے اندر سے سونا بھی نکل آیا، سونا تو نہیں تھا خریدا۔ اور قربان جائیں بیچنے والے کی ایمانت کے اوپر، یہ سونا میرا نہیں ہے، زمین بیچی تھی، زمین کے اندر جو چیز بھی آتا ہے تیری ہے، جو چیز بھی آئے گی تیری ہی ہے۔ وہ کہہ رہا سونا تیرا ہے، وہ کہہ رہا سونا تیرا ہے۔ ہمارا آج کا معاشرہ تو کیا کہ میرا ہے، سونا میرا، دوسرا کیا کہ میرا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا ہے۔ ایک بندے کو منصف بنایا، اس نے کہا تیرا بیٹا ہے جی ہاں، تیری بیٹی ہے ہاں، ان کی آپس میں شادی کر دو، اور ان کی شادی کے اوپر جو رقم خرچ ہو اسی گڑھے سے نکلنے والے سونے سے استعمال کر لو، اور جو بچ جائے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ کتنا عمدہ فیصلہ ہے میرے بھائیو، یہ ایمانداری کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں اسلامی شریعت کے یہ رہنما اصول اپنانے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اوپر امن و امان، امن و سکون۔ ہم کیسے لوگ ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، آپ ایک محاورہ بنا ہوا بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ اپنے سامنے بھی، یہ محاورہ ہمارے معاشرے میں، بھینس کا یا گائے کا دودھ اپنے سامنے بھی دھلوا لو، اپنے سامنے بھی برتن میں ڈال دو، پھر بھی پانی مکس ہو جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا طریقہ موجود ہے، پتہ نہیں کیسے پانی مکس کرتے ہیں اور زبردستی کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی حکایات موجود ہیں، ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دودھ کے اندر پانی ڈالنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ایسے کام کرتا ہے وہ ہماری امت کے اندر سے ہی نہیں شامل، وہ بندہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ یہ وعید کم ہے۔ وہ ایک بچی کو ایک ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ میں پانی ڈال دے۔ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اپنے گھروں کے دودھ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالنا، اور وہ ماں اپنی بچی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ بڑھ جائے گا۔ یہ کوئی بیچنے کی بات نہیں تھی، یہ کوئی بیچنے کی بات نہیں تھی۔ ایک امیر المومنین نے، خلیفہ وقت نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ دودھ میں پانی ڈال کے بچوں کو نہ پلایا کرو، دودھ میں پانی نہ ڈالو۔ ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، دھوکے اور فراڈ کو ختم کرنے کے لیے امیر المومنین نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا، اور یہ واقعہ موجود نہیں ہے، یہ بچی دودھ بیچنے کے لیے پانی ڈال رہی تھی یا اپنے گھر والوں کو پلانے کے لیے۔ بالعموم جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچی بیچنے کے لیے نہیں تھی ڈال رہی، یہ اپنے ہی دودھ میں اضافہ کرنے کے لیے ڈال رہی تھی، اور اپنے دودھ میں اضافہ کرنا تو کسی بھی قسم کی ہلاکی اس میں برائی نہیں ہے کہ ایک بندہ چائے میں کچھ پانی ڈال رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس بچی کے ایمان کے اوپر بھی، والدہ کہہ رہی ہیں دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین کا آرڈر ہے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ڈال دو۔ امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ کا اور میرا عقیدہ ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت رب دیکھ رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، عقیدے کا باب ہے میرے بھائیو، رزق عقیدے کا باب ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میں کہہ دیتا ہوں۔ وکالت کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ، یہ سارے اسلامی شریعت اور باب ان سے متعلق ہیں۔ لیکن تیزی سے آج ہی کے خطبے میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو کوئی وکیل ہو، اور وکالت کے شعبے میں یہ علت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو چرب زبان ہوگا
اور اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے کسی کا حق کھا لے گا، کل قیامت کے دن رسول اللہ کی پچھلے جمعے بھی آپ کو حدیث بتائی تھی، ایسی حالت میں نہ آئے کہ چوری شدہ مال اس کی گردن کے اوپر ہو، چوری شدہ چادر اس کی گردن کے اوپر ہو. اور میں خود وکیل ہوں، وکیلوں کو تان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ پورے کا پورا شعبہ ہی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اکثر اوقات مظلوم کی حمایت کرنا وکیل کے لیے جائز ہے، لیکن ظالم کی حمایت کس اصول کے تحت ہوتی ہے؟ اور ظالم کی حمایت ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر دھوکہ کر کے، فراڈ لگا کے، جھوٹ بول کے، چرب بیانی کے ساتھ لوگوں کا مال تلف کیا جاتا ہے. میرے بھائیو، جو شریعت کے اندر حلال ہے صرف اسی کا بیچنا حلال ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے. یہ بات بھی بڑی تلخ ہے، لیکن چونکہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اس لیے جواب دیتا ہوں. میرے بھائی، جنرل سٹوروں والے اس بات کو مد نظر رکھیں. جنرل سٹور تو بنایا ہوا ہے، 100% محنت مزدوری کر رہے ہو حلال روزی کھانے کے لیے، روپیہ جوڑے ہو، کبھی آٹا بیچتے ہو، کبھی چینی بیچتے ہو، کبھی ڈبل روٹی، کبھی انڈے، ایک روپیہ کر کے جوڑ رہے ہو. اسی جنرل سٹور کے اندر سگریٹ بھی بیچ رہے ہو، اسی جنرل سٹور کے اندر تمباکو نوشی کا سامان بھی بیچ رہے ہو. اپنے رزق کو خام حرام کر رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، پورے کا پورا لباس 10 درہم کا ہو، 9 درہم حلال کے ہو، 1 درہم حرام کا ہو، اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نفلی نہ فرضی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن و سنت سے بات ثابت ہے. تو جنرل سٹور والے بھائی سگریٹ کس اصول کے تحت بیچ رہے ہیں؟ کیا سگریٹ بیچنا صرف اس چیز کی تجارت جائز ہوتی ہے جو حلال ہو؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کے پیسے کمانا، یہ بھی حدیث ہے، اس کے پیسے کمانا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ باب اتنا سنگین ہے کہ جتنا انتفاع کسی چیز کے اندر جائز ہوتا ہے، صرف اتنے ہی انتفاع کو بیچنا جائز ہوتا ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، گدھا آپ نے سنا ہوا ہے، گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نہیں جائز. ویسے لوہریوں کو تو بہت کھلایا گیا ہے. گدھا، اس کا گوشت تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کی سواری جائز ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ سواری جائز ہے اور گوشت کھانا حرام ہے، یعنی انتفاع سواری کا انتفاع جائز ہے. تو کوئی بندہ گدھا سواری کے لیے بیچتا ہے تو اس کا رقم، اس کا پیسہ حلال کا ہو گیا. اور کوئی بندہ گدھا اس نیت سے بیچتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بانٹا جائے گا، وہ گدھا جو سواری کے لیے حلال تھا اگر اس نے گوشت کے لیے بیچا تو حرام ہو گیا. یعنی جتنا انتفاع کسی چیز کا، جتنا نفع لینا اسلام اور شریعت میں جائز ہوتا ہے، تجارت بھی اتنی ہی کی جائز ہوتی ہے. تو سگریٹ، تمباکو، یہ نشے والا پان، یہ نشے والی سپاریاں، اور نوجوان نسل سے باتیں سنو بندہ حیران رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نشے آ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ویسے دور کے اندر اس طرح کے نشے نہیں تھے ہوتے. آج بچوں سے سنو، ستارہ آ گیا، پتہ نہیں کیا سٹیکر آ گیا ہے، آئس آ گئی ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کا نشہ آ گیا ہے. کیا یہ خریدنا جائز ہے یا اس کو فروخت کرنا جائز ہے؟ ایک تو خرید و فروخت کے اندر حرام، اور پھر آپ اس حرام کو کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. لیکن میرے بھائیو بات وہیں پہ ہے، صرف سگریٹ، شراب، سود، خنزیر ہی حرام نہیں ہے. حرام چیزوں سے، حرام پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی حرام ہے، حرام پیسوں سے خریدی گئی مرغی بھی حرام ہے. اللہ رب العزت ہمیں حرام کی پائی پائی سے محفوظ و مامون فرمائے. اور میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جس نے آج تک اگر اندیشہ ہے کہ رزق کے اندر کچھ حرام کا عنصر ہے، اللہ کے سامنے آ جائے، توبہ کر لے. جس کا مال واپس کرنا ہے اس کا مال واپس کرنے کی نیت کر لے. اللہ کی قسم، اللہ تو یہی چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا آپ کو اور مجھے آگ میں ڈال دے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے آگ میں جل جائیں یا جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں، لوگوں کا مال واپس کرنے کا ارادہ کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائیاں خود بخود کر دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے.